السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریشانیوں کے بارے میں اور پریشانی کے مقابلے میں اطمینان اور سکون کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں کسی ایسے انسان کو کہ جس کو کوئی بھی پریشانی لاحق نہ ہو، تو آپ کو ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی تکلیف، دکھ، درد کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ایسی، ٹھیک ہے۔ دنیا ہے، دنیا جنت نہیں ہے۔ یہ بات سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو جو ہے جسمانی کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر پیدائشی طور پر کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے، ہاں جی، کسی کو آپ دیکھیں گے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، کسی کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے نظر نہیں آتا، کسی کے کان تو ہیں لیکن اس کو سنائی نہیں دیتا، کوئی بول نہیں سکتا، کسی کی ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ جسمانی کمیاں آ گئیں۔ اس کے علاوہ پھر جسمانی بیماریاں ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کوئی کینسر کا شکار ہے، کوئی کس مرض کا۔ الغرض آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے مرض ہیں اور کتنے جو ہے وہ بیماریاں ہیں۔ تو ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا شکار ہے۔ پھر اس جسمانی سے آپ نکل کر مال کی طرف آ جائیں کہ مالی اعتبار سے لوگوں کو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کو کاروبار ملتا نہیں ہے، کسی کی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کاروباری لحاظ سے ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ، مال و دولت بہت ہے دنیا کی، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی اور طرح کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور طرح کی پریشانی ہوتی ہیں، اس پر طرح طرح کے کیس ہوتے ہیں، اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے مال کے چھن جانے کا، مال کے گم ہو جانے کا۔ ہاں، پھر ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ انہوں نے ہر کام کے لیے الگ سے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، 5 گاڑیاں تو 5 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے الگ نوکر رکھے ہیں، کھانا پکانے کے لیے الگ رکھے ہیں، صفائی کرنے کے لیے الگ نوکر رکھے ہوئے ہیں، نوکر چاکر، گاڑیاں، مال و دولت، مکانات، ہر چیز ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہاں جی، ان کو ایسی بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا وہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پانی نہیں پی سکتے، ان کو نالیوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی یا کھانا اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا کہ جس کو کوئی بھی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا ہے، دنیا جنت نہیں ہے۔ یہ بات جب ہمیں پتہ چل گئی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کی زندگی میں ان پریشانیوں، ان بیماریوں کے ساتھ، چاہے وہ جسمانی پریشانیاں ہوں، مالی ہوں، معاشی ہوں، کسی بھی قسم کی ہوں، ہم نے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ کورونا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اب یہ دنیا سے کورونا ختم نہیں ہوگا، اب اس کورونا کے ساتھ زندگی گزارنا ہم نے سیکھنا ہے۔ تو کورونا تو ابھی آیا ہے، اس سے پہلے باقی بیماریاں ہیں۔ کون سی بیماری ایسی ہے جو آئی اور ختم ہو گئی؟ بیماری ختم تو نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ہی ہم جیتے ہیں۔ شوگر جس کو ہو جاتی ہے تو شوگر ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پھر اس شوگر کے ساتھ اس نے جینا ہوتا ہے۔ کیسے جینا ہوتا ہے کہ اپنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی خوراک کا اور اپنی دوسری جو چیزیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میٹھا نہیں کھانا، چائے پھیکی پینی ہے، ہاں جی، تو ان کے ساتھ وہ ساری زندگی 20 سال، 30 سال، 50 سال گزارتا ہے انسان۔ بلڈ پریشر ہے تو جی نمک نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کے ساتھ پھر وہ زندگی گزارتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس دنیا میں ان پریشانیوں کے ساتھ، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے کسی بھی قسم کی ہوں، ان کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔
اب یہاں پر آ کر انسانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں، دو طرح کے انسان بن جاتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو ان پریشانیوں کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا کر ڈنڈورا کرتے ہوئے پھرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت روتے چلاتے اور شکوہ شکایت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور پریشانیوں کا سارا جو ہے ٹوکرا اپنے سر پر اٹھایا ہوتا ہے۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں، اور ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یہ ساری مسائل اور ساری پریشانیاں، سارے دکھ درد غم دنیا کے سارے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھایا ہوتا، بلکہ اس کو پھینکا ہوا ہوتا ہے اور بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے سوچ کا فرق ہے کہ انسان کی سوچ سے بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آپ کی اتنی سی پریشانی ہے، لیکن آپ کی سوچ کی وجہ سے وہ اتنی بڑی پریشانی بن جاتی ہے، اور کسی پر اتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کی سوچ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اس بندے کی، یا اس کی سوچ بدلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وہ اتنی بڑی پریشانی اتنی سی رہ جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں سوچ کا فرق ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، پریشانیاں سب کو ہیں۔ بعض پریشانیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھا کے پھرتے ہیں، ڈنڈورا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، روتے چلاتے بین کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ان پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی بڑی مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے اطمینان اور سکون۔ یہ کیسے ملتا ہے دنیا میں؟ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جسے کوئی پریشانی نہ ہو، پریشانی ہر کسی کو ہے، لیکن فرق آ کر یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ پریشانیاں ہونے کے باوجود اطمینان والی زندگی اور سکون والی زندگی، کہ اس دل کے اندر اطمینان اور سکون ہو انسان کے۔ ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے دل کا درد۔ دل کے درد سے مراد وہ درد نہیں ہے جو دل کا عارضہ جن کو لائق ہوتا ہے، دل کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو جو دل میں درد ہوتا ہے، وہ درد، اس درد کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہوتا ہے انسان کو ظاہراً کوئی کٹ لگ گیا، زخم ہو گیا تو یہاں پر درد ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے دل کا درد، ٹھیک ہے نا؟ تو دل پر انسان ان پریشانیوں کے درد کو نہ لے، بلکہ دل کے اندر سکون اور اطمینان ہو، تو پھر جتنی مرضی پریشانیاں ہوں زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ اور زندگی پرسکون گزارنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد دہانی۔ ذکر کا لفظی معنی ہے یاد دہانی۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ اللہ کی یاد، کہ ہمیں ہر موقع پر، ہر وقت اللہ کی یاد آئے، کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں اللہ یاد آئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ویسے تو سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی ذکر ہے قرآن کا۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر اذکار بھی ہیں، دعائیں ہیں۔ مفہوم یعنی اس کے اندر جو فلسفہ ہے اور جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے تو وہ بس الفاظ پڑھتے جائیں گے، آپ کو نیکیاں ایک حرف کے بدلے 10 ملتی رہیں گی۔ لیکن اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو نیکیاں بھی ملیں گی، بلکہ زیادہ ملیں گی، اور آپ کو قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا جو لفظ ہے نا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی خاص بات ہوتی ہے تو ایک آواز لگتی ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ جب یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی باتیں کرے کہتے ہیں ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، تو پھر آگے ہم اعلان ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا اس وقت جنازہ ہے، یہ ہے وہ ہے جو بھی۔ تو یہ حضرات ایک ضروری اعلان سنے کا جو لفظ ہے، اس سے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ ہے قرآن پاک میں۔ اعلیٰ یعنی گویا کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں
ایک ضروری اعلان سنو، ایک خاص بات سنو، آگاہ ہو جاؤ، کان کھڑے کر لو، توجہ سے سنو اس بات کو۔ وہ بات کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اور قرآن سے سکون حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ جیلی جو عامل پیر ہیں، انہوں نے ہمیں جن چکروں میں گھما دیا ہے نا، ان چکروں میں سے ایک چکر یہ بھی ہے کہ ہم الفاظ کی تاثیر کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی یہ تاثیر ہے، قرآن کا یہ فائدہ ہے، تو پھر بھی ہمارا ذہن اس کے الفاظ کی تاثیر کی طرف جاتا ہے۔ میں اس پر بات نہیں کرتا کہ الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، کیا ہے اس پہ نہیں۔ اصل جو تاثیر ہے جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدلا، وہ تاثیر صرف الفاظ کی نہیں تھی، الفاظ کی بھی تھی لیکن صرف الفاظ کی نہیں تھی بلکہ اس کی مفہوم کی تھی۔ کیونکہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پاک کو سنا تو وہ اس کو سمجھ کر سنا۔ آج بھی جن لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی اگر واقع ہوتی ہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی اصل تاثیر یا مکمل جو آپ تاثیر اگر قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے تبھی حاصل ہوگا کہ جب آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیونکہ قرآن آپ کی سوچ کو بدلے گا۔ جب آپ کی سوچ بدل جائے گی تو آپ کے دل میں خود بہت سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو پریشانی ہے تو آپ اس پریشانی کو سر پر لے لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیوں مجھے شوگر ہو گئی، کیوں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کیوں میرا کاروبار نہیں چلتا، کیوں یہ ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن آپ کو کہے گا کہ انسان پر اس دنیا کی زندگی میں جو دکھ درد غم پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری سوچ بدل جائے گی۔ ہم کہیں گے اچھا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ اور پھر اسی جگہ پر جہاں پر اللہ نے آزمائش کا ذکر کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش کا ذکر کیا تو ساتھ کیا فرمایا؟ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو جب انسان سمجھ کر پڑھے گا قرآن کو تو اس کے سامنے یہ آیت آئے گی تو پھر وہ کہے گا اچھا یہ میرے اوپر جو پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، صبر ایک بہت بڑا نہ صرف علاج ہے بلکہ اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ان پریشانیوں کا ڈنڈورا پیٹیں گے، ٹوکرا سر پر اٹھائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی تقوی والی بنائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا قرآن ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس سے آپ کی سوچ بدلے گی۔ آپ کی سوچ بدلے گی تو یہ پریشانیاں ہونے کے باوجود آپ کے دل کے اندر اطمینان اور سکون ایسا پیدا ہو جائے گا کہ آپ بڑی مطمئن اور بڑی پرسکون زندگی اس دنیا میں گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف سوچ بدلنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو جن مسئلوں کو لے کے لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ایک عامل کو فون کھڑکایا، کبھی دوسرے عامل کو کھڑکایا، میرا نام یہ، میری والدہ کا نام یہ، میرا حساب کر کے بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے، ہاں جی آپ میرا مسئلہ حل کر دیں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ تو یہ مسئلے اللہ نے حل کرنے اور آپ نے خود حل کرنے، کوئی دوسرا بندہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، کوئی دوسرا بندہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں سارے سوچ کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کی سوچ جب تک نہیں بدلے گی آپ کے مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔